الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون وقال اللہ فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف اور توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سما بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے حضور ناز میں اپنی ارادتوں، عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے سامعین اور ناظرین حضرات، آپ کی بارگاہ میں صمیم قلب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں استفہام انکاری کا ملکہ استعمال کیا ہے۔ استفہام انکاری سے مراد یہ ہے کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں سوال کیا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کے معنی پر غور اور توجہ دیں تو اس سے ہمیں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس میں نفی کی جا رہی ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے اس آیت میں کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے اہل علم اور اہل جہالت دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک عالم ہے اور ایک جاہل ہے، عالم علم رکھنے والا ہے اور جاہل جہالت میں ڈوبا ہوا ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح آپ اس طرح سمجھیں کہ جس طرح دن اور رات دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح اہل علم اور اہل غیر علم یعنی اہل جاہل اور اہل علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے پیارے اور محترم ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی اولیاء ہیں یہ تمام کے تمام عالم دین بھی ہیں، کیونکہ ہر ولی کے لیے شرط ہے وہ عالم ہو، اور اس میں عالم اور ولی میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ عموم خصوص مطلق کی نسبت یہ ہمارے منطق میں، علم منطق میں استعمال ہوتی ہے۔ عموم خصوص مطلق کی نسبت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے گی، لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق آئے ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر عالم، ہر اللہ کا ولی یعنی اللہ کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم بھی ہوں، لیکن ہر عالم ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ولی بھی ہو۔ تو اس طرح عموم خصوص مطلق کی نسبت ولی اور عالم کے درمیان پائی جاتی ہے۔ اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں وہ تمام کے تمام علم دین سے وابستگی رکھتے تھے، اور الحمدللہ دور حاضر میں بھی اللہ کے بہت سارے اولیاء کرام ہیں کہ جو علم دین سے وابستگی حاصل رکھتے ہیں۔ ہم اگر بات کی جائے حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تمام ولیوں کے سردار ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ نے گوشہ نشین اختیار کی، اور حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر ہم اوپر جائیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو فقہ شوافع کے امام ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ منقول ہے کہ آپ بہت زیادہ ذہین اور فتین انسان تھے، آپ یعنی سب سے زیادہ ذہانت رکھتے تھے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ کو لوگوں نے طرح طرح کی جیسے مشورے دیے کہ آپ ان کو یہ بنائیں، آپ ان کو یہاں بھیجیں، آپ ان کو یہاں بھیجیں، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک ولیہ تھیں، تو آپ کی والدہ ماجدہ نے سوچا
کہ میرا بیٹا ذہین ہے، کیوں نہ میں اس کو علم دین حاصل کرنے کے لیے دور دراز بھیجوں۔ تو انہوں نے اپنے سے جدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ولی ہیں، آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے ان کو دور دراز بھیج دیا۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دور دراز گئے تو وہاں آپ لوگوں نے آپ کی فطانت دیکھی، آپ کی ذہانت دیکھی، تو لوگوں نے، آپ جب علم دین حاصل کر رہے تھے، لوگوں نے طرح طرح کے آپ کو تحائف دیے۔ اس وقت کے دور کے بادشاہ نے آپ کو تحائف دیے، اونٹ دیے تحفوں میں۔ تو جب آپ علم دین مکمل یعنی حاصل کر کے واپسی لوٹ رہے تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ دیکھ رہی ہیں، لوگ آپ پر رش کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ امام شافعی آ رہے ہیں، وہ شافعی آ رہے ہیں، کہ ان کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ نے دیکھا کہ میں نے تو اپنے بیٹے کو علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تھی میری نیت میں، لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میرا بیٹا تحائف کے ساتھ آ رہا ہے، اتنی اونٹوں کی قطار کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو آپ کا دل تھوڑا دکھی ہوا اور آپ ایک دور دراز چٹان پہ جا کے گوشہ نشین اختیار کر لیا آپ نے۔ تو اب جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آ گئے اپنے آبائی شہر میں تو لوگوں نے آپ کا اچھی طرح استقبال کیا، کیونکہ آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے دور دراز چلے گئے تھے، لوگوں سے دور ہو گئے تھے، تو آپ کا لوگوں نے استقبال کیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ کو طلب فرمایا اور لوگوں سے پوچھا کہ میری والدہ ماجدہ کہاں ہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگوں نے بتایا کہ آپ کی والدہ ماجدہ وہاں چٹان پہ موجود ہیں، دور ٹیلے پہ گوشہ نشین اختیار کر بیٹھی ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حیرت ہوئی کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں اور کافی ٹائم بعد آیا ہوں، تو میری والدہ ماجدہ میرے استقبال کے لیے کھڑی نہیں ہوئی۔ جب آپ وہاں گئے تو آپ نے دیکھا، آپ نے اپنی والدہ سے پوچھا آپ ادھر کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو آپ کی والدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا میں نے تمہیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ تم دور دراز سے آ رہے ہو اور کافی اونٹوں کی قطاروں کے ساتھ آ رہے ہو تحفے تحائف کے لیے، حالانکہ میں نے تمہیں تحفے تحائف کے لیے نہیں بھیجا تھا بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو مجھے ایسا لگا کہ میں اپنی نیت میں کامیاب نہیں ہو پائی، تو اس وجہ سے میرا دل تھوڑا دکھی ہوا، جس بنا پر میں نے گوشہ نشین اختیار کر لی۔ تو میرے پیارے اور محترم ناظرین حضرات، آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی ولی ہیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے کتنی مخلص تھی کہ انہوں نے جس نیت سے اپنے بیٹے کو وہاں بھیجا آخر تک وہ اپنی نیت میں استقامت حاصل کرتی رہیں۔ الحمدللہ اس دور میں ہماری دعوت اسلامی بالخصوص بالعموم باقی دیگر تحریک بھی موجود ہیں، دیگر تنظیمات بھی موجود ہیں کہ جن کے تحت مدارس چل رہے ہیں، جامعہ چل رہے ہیں، لیکن بالخصوص دعوت اسلامی میں الحمدللہ ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے۔ اب دعوت اسلامی میں فیضان آن لائن اکیڈمی بھی ایک موجود ہے کہ جو آن لائن بذریعہ آن لائن قرآن مجید کی تعلیم عام کر رہی ہے، اور تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن پاک کی تعلیم سے وابستگی حاصل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔